أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، ایک آیت کا ایک حصے کی تلاوت ہوئی ہے. اس کا تعلق سورہ نساء سے ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ رب ذوالجلال ان دونوں ٹکڑوں کے اندر دو حکم کو بیان فرما رہا ہے. پہلا حکم اس کے اندر یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تمہارے ذمے جن لوگوں کی امانتیں باقی ہیں سب سے پہلے ان کی امانتیں دے دیا کرو. اس کے شان نزول میں کہ یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی، حضرت عثمان بن طلحہ، یہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں. دیکھیں، اسلام آنے سے پہلے جو کعبۃ اللہ تھا، کعبۃ اللہ کی خدمت معزز سمجھی جاتی تھی، اور جو بندہ اس کی خدمت میں لگ جاتا وہ پوری قوم کے اندر معزز مانا جاتا. اور اس کی خدمتیں لوگوں کے اندر مختلف طور پر بانٹ دی گئی تھی. ایک خدمت اس کے اندر یہ تھی کہ حجاج کرام آتے تو ان کو پانی پلانے کا کام ایک فرد کے ذمے، اور بیت اللہ کی خانہ کعبے کی چابی فلاں فرد کے ذمے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، پیارے آقا کے چچا، ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جب حجاج کرام آتے ان کو پانی پلانے کا کام ان کے ذمے تھا. عثمان بن طلحہ یہ آگے چل کر کے اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کے ذمے خانہ کعبے کی چابی تھی، ان کی نگرانی ان کے ذمے تھی. یہ خود بیان کرتے ہیں فتح مکہ سے ایک دن قبل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹیم کے ساتھ آئے، آ کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ہمارے ہاں رواج تھا ہر پیر اور جمعرات کے دن ہم خانہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھول دیا کرتے، لوگ اس سے آتے پھر شرف حاصل کر کے چلے جاتے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے، اندر داخلے کی اجازت چاہی. تو خود حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے ترش روئی سے ان کے ساتھ کلام کیا، چونکہ کافر تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. ترش روئی بہوں کو چڑھا کر کے تیزی کے ساتھ زبان پر تندی لا کر کے بات چیت کرنا، غصے کے ساتھ بات کرنا. حضرت عثمان بن طلحہ خود کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ان سخت کلمات کا تحمل کے ساتھ برداشت کیا، کچھ نہیں کہا. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عثمان اس وقت تم کیا کرو گے کہ ایک وقت یہ خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ میرے پاس آ جائے گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. یعنی حالات ایسے بدلنے والے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں تب تو میں نے کہا تب تو قریش ذلیل ہو جائیں گے. تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قریش اور زیادہ عزت والے ہو جائیں گے. دوسرے روایتوں کے اندر ملتا ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان بن طلحہ ان سے زبردستی چابی کو چھینا تھا. یہ چھت پر جا کر کے چڑھ گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زبردستی جا کر کے چھین کے لا رہے، پیارے آقا کے پاس اس چابی کو دے دیا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مسجد کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، نماز پڑھ کر کے واپس آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکل رہے تھے تو پیارے آقا کی زبان پر یہ آیت جاری تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل تک لوٹاؤ، جن کی امانت ہے ان کو ان کا حق واپس کر دو.
جب یہ آیت خانہ کعبے کے درمیان جوف خانہ کے اندر نازل ہوئی آیت، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے ہی کے اندر تھے، ابھی نکلے نہیں تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کافر تو ضرور ہے جس سے تم نے یہ خانہ کعبے کی چابی چھینی ہے، لیکن یہ امانت کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی امانت کو واپس کرو۔ کہ ہمارا اسلام ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہتا، اگر امانت ہمارے پاس کافر کی بھی پڑی ہوئی ہے، مشرک کی بھی پڑی ہوئی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس کو تم پر دینا فرض اور واجب ہے۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے سے باہر نکلتے ہوئے اس چابی کو کہا، عثمان یہ تمہاری امانت ہے، اب قیامت تک یہ تمہارے اہل خانہ سے اس چابی کو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر چھین لے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس وقت میں خوشی خوشی اس چابی کو لے کر کے جا رہا تھا، پیارے آقا نے مجھے کہا، عثمان یاد ہے تمہیں میں نے کچھ کہا تھا؟ تو عثمان کہتے ہیں مجھے وہ بات یاد آ گئی جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی بات تھی، اس کے بعد میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس میں ایک سنگین امر کا حکم اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے کہ امانت کے اندر خیانت کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ کتابوں میں اس کے سلسلے کے اندر بہت سارے واقعات کتابوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، کتابوں میں لکھا ہے، ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، چند دن کے بعد ایک دوسرے پڑوسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا بنا، کیا معاملہ، کیا واسطہ ہوا اللہ رب ذوالجلال سے تمہارا؟ تو اس بندے نے کہا مجھے جنت میں جانے سے، جنت کے داخلے سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کس بنا پر؟ تو اس نے کہا کہ میں انتقال سے کچھ دن پہلے سینے کے لیے سوئی کو مانگا تھا، ابھی میں نے اس سوئی کو واپس نہیں کیا تھا تو میرا انتقال ہو گیا، وہ سوئی میرے گھر میں اٹکی ہوئی ہے، جب تک وہ اٹکی رہے گی تو میرا جنت کے اندر داخلہ ممنوع ہوگا۔ تو اس صحابہ نے کہا آپ مہربانی کر کے ایک کام کر دے، میرے گھر جائے اس سوئی کو لے کر کے تلاش کر کے فلاں صاحب تک پہنچا دے۔ پھر دوسری مرتبہ معلوم ہوا جب خواب دیکھا تو اب وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے جنت کا راستہ آسان کر دیا اس بنا پر کہ تم نے سوئی میرے گھر سے ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے اس کے حقدار تک تم نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت کرنا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی 3 علامتیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، گالیاں دے تو بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائیاں ہو تو گالیاں بکنے لگے۔ پھر ایک علامت یہ بیان فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب تو امانت میں اس کے پاس کوئی چیز رکھ لے تو وہ خیانت کرے تو سمجھ کے یہ منافق ہے۔ تو ہمیں سے کتنے ایسے ہیں کہ دوسروں کے مال لے کر کے ابھی تک ان کی امانتیں لوٹانے کی باری ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا اللہ کے سامنے کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کے اندر یہ تاکید ہے تو فوراً امانت کو ان کے اہل تک واپس کر دیا کرو۔ پھر دوسرا ٹکڑا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کو مد نظر رکھا کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر بھی یہی کہا ہے، اپنوں ہیں نہیں دیکھنا ان کو، رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہیں دیکھنا، بس دیکھنا یہ ہے کہ میرا قرآن کہتا کیا ہے، احادیث کہتی کیا ہے، پیارے آقا کی شریعت کہتی کیا ہے، میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ ہاں فیصلے کی جب بات آتی ہے تو یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، نہیں اللہ کے یہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو انصاف پر جمے رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور کا ایک واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر قاضی شریح کو قاضی بنایا تھا۔ ایک بزرگ تھے، قضاوت کا ذمہ ان کے سپرد کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے زرہ گر گئی۔ اب اس زرے کو ایک یہودی نے اٹھا لیا۔ پھر کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بازار کا سفر کر رہے تھے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گم شدہ زرہ اس یہودی کے پاس ہے اور وہ یہودی فروخت کر رہا ہے،
بازار میں بیٹھ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرے کو اٹھا کر کے یہ بازار میں بیچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فوراً اس سے کہنے لگے بھائی تو اس کو فروخت کر رہا ہے، یہ میں نے نہ تجھے بیچا ہے نہ تجھے تحفے میں دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ زیرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ آپس میں تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اب فیصلہ دیکھیں، شان دیکھیں اسلام کی، اسلام مسلمانوں کی شان دیکھیں۔ یہ امیر المؤمنین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے ڈر کر کے دے دینا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت امیر المؤمنین کی چیز ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے اٹھا لیا ایک غلطی، جب دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے، اگر حضرت علی چاہتے تو زبردستی چھین سکتے تھے اسے، کیونکہ ان کے پاس پاور تھا، حکمران تھے، اس زمانے کے پی ایم تھے، بادشاہ تھے۔ کہا چلو اس کا فیصلہ ہم قاضی کے پاس کروا لیں، اس یہودی نے کہا۔ اب گئے قاضی کے پاس، شرح بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی ایک طرف، وہ یہودی ایک طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو شرح قاضی جو تھے انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین، آپ جو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ زرہ آپ کی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہیں، ایک تو میرا نوکر، میرا غلام ہی ہے۔ تو جھٹ سے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ آقا کے حق میں غلام اور خادم کی گواہی معتبر نہیں، آپ کا ایک گواہ نکل چکا ہے۔ چونکہ اسلام کے اندر دو گواہ ہیں، صرف پوری دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جن کی ایک گواہی دونوں کے قائم مقام ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ ایک الگ واقعہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال حضرت قاضی شریح نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا ایک گواہ نکل چکا ہے، اور گواہ پیش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسنین ہے میرے پاس، میرے بیٹے۔ کون حسنین؟ جنتی مردوں کے سردار۔ پھر قاضی شریح نے فرمایا باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی بھی معتبر بھی، یہ بھی ہٹ گئے۔ نوکر تھا گواہ، وہ بھی ہٹ گیا، آپ کے بیٹے تھے گواہ ہٹ گئے، پھر دوسرے گواہ پیش کرے، یا ایسے گواہ آپ نے پیش کی ہیں آپ کے حق میں وہ معتبر ہی نہیں سمجھی جاتی شریعت کی نظر میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گواہ نہیں۔ اب پھر قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا کہ امیر المومنین چونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ کتنا بڑا سنگین معاملہ تھا، زرہ امیر المؤمنین کی ہے، فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ زرہ قاضی ہے، اس لیے کہ گواہی بھی تو ہے، وہ گواہی شریعت کی نظر میں معتبر نہیں، یہ اسلام کی حقانیت تھی۔ جیسے ہی اس یہودی کے حق میں زرہ کا فیصلہ ہوا تو اس نے سوچا یہ تو امیر المؤمنین ہے، علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، پیارے آقا کا داماد ہے، جنتی مردوں کے سردار کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے۔ جب یہ اسلام پر اگر کسی قاضی کو رکھتا ہے، پھر اسلام کی بنیاد پر وہ قاضی اسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تو اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ آج میں اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہیں پر اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب وہ زرہ دینے کے لیے آ رہا ہے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا زرہ بھی تو ہی رکھ، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ تو اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ معتبر اسناد کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ زرہ بھی تیرا، پھر اس کو تلوار بھی ہبا کیا، پھر گھوڑے بھی اس کو عنایت فرمایا۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ جس موڑ پر بھی ہم رہیں، رشتہ دار آ جائے، ہمیں دیکھنا نہیں ہے کوئی بھی ہو فلاں فلاں، بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میرا اللہ کہتا کیا ہے، میرے نبی کی شریعت کہتی کیا ہے۔ یہ تو اس دور کا واقعہ ہے جہاں پر یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اسی کا ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ یہ جو یو پی کا علاقہ ہے، سہارنپور، کاندھلا وغیرہ، وہاں کی بات ہے کہ جب انگریز قابض تھا ہندوستان کے اندر، عدالت بھی اسی کا تھا، جج بھی وہی تھا، تو سہارنپور کے علاقے میں، کاندھلا ہو یا کوئی اور جگہ ہو، ایک جگہ کے اندر ایک جگہ کے سلسلے میں مسلمان اور کفار کا جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ جھگڑا دھیرے دھیرے بڑھتا ہی چلا گیا،
ایک طرف کفار یہ دعویٰ کر رہے ہندو کہ یہ جگہ ہماری ہے، ایک طرف مسلمان دعویٰ یہ کر رہے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان وہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہندو وہاں پر مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں۔ اب یہ لڑائی ہوتے ہوتے شور و زور بہت زوروں پر ہو گئی، بہت بڑے پیمانے پر یہ لڑائی پھیل گئی۔ اب جج کے پاس چلے گئے، کورٹ میں چلے گئے، عدالت کے اندر اس کو داخل کروا دیا گیا۔ اب ایک طرف دیکھا جج حیران خود، بھئی فیصلہ کیسا کرے؟ ایک طرف اتنا بڑا جم غفیر ہے مسلمانوں کا، اتنا جم غفیر ہندوؤں کا ہے، فیصلہ ممکن نہیں، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فیصلہ صحیح طور پر نہیں ہوگا۔ اب اس نے ایک تدبیر نکالی، دونوں کا مجمع اکٹھا بیٹھا تھا، دونوں سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی تدبیر ہے کہ جس سے معاملے کو آسانی کے ساتھ نمٹا دیا جائے؟ تو ہندوؤں نے کہا ہاں ایک اس کا حل ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کا ایک عالم ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا نام لکھا گیا ہے کہ ایک عالم ہے، اگر وہ گواہی دے دے مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کے حوالے، اگر ہمارے حق میں یہ فیصلہ کر دے تو یہ زمین ہماری۔ تو جج انگریز تھا، اس نے کہا جب دوسری نشست ہوگی تو اس کو لے کر کے آنا۔ جب دوسری بیٹھک ہوئی، عدالت قائم کی گئی، پھر دونوں ٹیمیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب بلایا گیا مفتی مظفر حسین صاحب کو، آ کر کے عدالت کے اندر اپنی بات رکھے، تو وہ آئے، آ کر کے کہنے لگے جج صاحب یہ جو زمین ہے یہ ہندوؤں کی ہے، مسلمان اس پر قابض ہو چکا ہے۔ جب یہ عدالت میں جا رہے تھے تو مسلمان خوش، کایا ہماری طرف پلٹ کر کے آئے گا، چونکہ ہمارا آدمی جا رہا ہے، وہ بھی عالم جا رہا ہے، چونکہ ہم نے مسجد کی خاطر لڑائیاں لڑ رہی ہیں، اب مسجد بنے گی، چونکہ عالم جا رہا ہے تو وہ مسجد کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ مسلمان خوش، ادھر جو ہندو تھے انہیں بھروسہ تھا کہ یہ کرے گا تو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ دے گا۔ تو مفتی مظفر حسین صاحب نے یہ جج سے کہا کہ جج صاحب یہ زمین تو ہندوؤں کی ہے پر قابض اس پر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو جج قلم کو اٹھایا، اس نے یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آج مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اپنوں کی ہے، غیروں کی ہے، دوستوں کی ہے، دشمنوں کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم منصب عدالت پر قائم رہو، بیٹھے رہو تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا، ورنہ اللہ رب ذوالجلال کے یہاں قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی۔ ان آیتوں کے اندر دو بات کی تاکید کی گئی ہے، جب کوئی تم امانت لے لو کسی سے تو پہلی فرصت کے اندر اس کی امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دیا کرو، پھر جب کہیں باری آئی فیصلہ کرنے کی تو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ یہ دو آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ ان کے پیغامات کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان آیتوں کے اندر جو پیغام دیا ہے ان پر تا دم حیات جمع رہنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔